أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ قیامت والے دن اللہ عابدوں کو بھی اور معبودوں کو بھی جمع کرے گا۔ جن لوگوں کی عبادت کی گئی ہے انہیں بھی جمع کیا جائے گا، اور جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ انہیں بھی جمع کرے گا۔ جمع کرنے کے بعد پہلا سوال ہوگا کس سے؟ جن کی عبادت کی گئی ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کوئی بھی ہے، انہیں جمع کیا جائے گا۔ سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرو، یا یہ لوگ خود بخود مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ کی عبادت کرتے رہے؟ آج کے درس کے اندر وہ لوگ جواب دیں گے۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے جو نیک بندے تھے، یعنی انبیاء، صلحاء، اولیاء، جن کی لوگ عبادت کرتے رہے، وہ جواب دیں گے سبحانک، یا اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں۔ ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں، ہماری شان یہ نہیں ان نتخذ من دونک، کہ ہم بنائیں تیرے علاوہ من اولیاء کوئی دوست، یعنی تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا آقا ہے، اے اللہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو کیوں دوست بنائیں؟ ہم نے تو تمہارے ساتھ دوستی لگائی ہے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، فرمایا اگر لیکن متعتہم، اے اللہ تو نے انہیں فائدہ دیا، روزی دی، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو روزی دی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے نصیحت کو بلا دیا، قرآن کو بلا دیا۔ یہ سوال جواب ہوگا اللہ کے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے درمیان۔ اللہ پوچھیں گے تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، وہ جواب دیں گے کہ اللہ تجھے چھوڑ کر ہم کسی دوست بنائیں؟ ہم نے تو کسی کو ایسا دوست نہیں بنایا کہ خالق اور معبود کے درمیان جو دوستی ہوتی ہے، فرمایا ہم نے کسی کو ایسا دوست نہیں بنایا، اور ان لوگوں نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری عبادت کی۔ یہ کتنے ناشکر لوگ ہیں کہ تو نے انہیں روزی دی، ان کے باپ دادوں کو روزی دی، انہیں تو نے پالا، اور انہوں نے تجھے چھوڑ کر ہماری عبادت کی۔ یہ قیامت والے دن کون کہے گا جن کی آج دنیا کے اندر لوگ عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ لوگ تباہ ہونے والے قوم ہیں، ہلاک ہونے والی قوم، یعنی جس کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا، کسی اور کی عبادت کی، اس نے شرک کیا، اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ کانوا قوما بورا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فقد کذبوکم، وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ قیامت والا دن ہوگا، جتنے بھی معبود ہیں سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں، چاہے وہ نیک ہے یا بد، انسان ہے یا جانور ہے یا پتھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ جھٹلائے گا۔ کیا جھٹلائے گا؟ بما تقولون، جو یہ دنیا کے اندر یہ لوگ مشرک باتیں کرتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دینے والا بھی کوئی ہے، اللہ کے علاوہ بھی شفا ملتی ہے، اللہ کے علاوہ بھی اولاد ملتی ہے، فلاں بابا دیتا ہے، فلاں قبر والا دیتا ہے، فلاں بت دیتا ہے، دنیا کے اندر باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ ساری چیزیں آ کر ان لوگوں کی باتوں کو جھٹلائیں، اور تو اور اللہ بتوں کو بھی گویائی عطا کرے، بت بھی بولیں گے، بتوں کو اللہ زبان دے گا،
وہ بت کہیں گے اے اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے انہیں کبھی بھی نہیں کہا ہماری عبادت کرو، یہ خود بخود ہمیں تراشتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کل گزر چکی، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں نے ان سے نہیں کہا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، اگر میں نے کہا ہوتا اے اللہ تجھے معلوم ہوتا۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مشرک لوگوں سے کیا کریں گے؟ منہ موڑیں گے، بدعتی لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑیں گے۔ مشہور روایت ہے حوض کوثر کے اوپر امت محمدی کی ایک نشانی ہے کہ قیامت والے دن امتی محمدی کے چہرے یعنی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، اور اسی طریقے سے پاؤں چمک رہے ہوں گے، یہ اعضائے وضو امت محمدی کے چمک رہے ہوں گے۔ لہذا بدعتی لوگ بھی تو وضو کرتے ہیں نا، ان کے بھی وضو کی برکت سے اعضاء چمکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں اعضاء ان کے چمک رہے ہیں، لیکن فرشتے انہیں آگے آنے نہیں دیتے، فرشتوں نے انہیں روکا ہوا ہے، آگے پانی کے پاس نہیں آنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ فرشتوں انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جواب دیں گے کہ نہیں اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کتنا بگاڑ پیدا کیا ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کیا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو میری آنکھوں سے دفع کرو، ان کو میری آنکھوں سے دفع کرو۔ اسے کٹ کے دو بلا اگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں میرے آنکھوں سے دور کر دو، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ادھر ہر ایک کیا کرے گا؟ منہ موڑے گا اور انہیں جھٹلا دے گا، کہے گا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں سفارش کرے گا، فلاں ہمیں جنت کے اندر داخل کروائے گا، تو یاد رکھ لیں جتنے بھی باطل لوگ ہیں ان سارے کے ساروں کو کیا کیا جائے گا؟ جھٹلا دیا جائے گا قیامت والے دن، ان کی کوئی کسی قسم کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ فرمایا فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا، اور وہ طاقت نہیں رکھیں گے جس آزمائش کے اندر وہ مبتلا ہوں گے، یعنی جس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے اس عذاب کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی شخص ہے اگر اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا، اب وہ خود بخود نہیں ہٹ سکتا، اپنے آپ کو عذاب سے نکال نہیں سکے گا۔ اللہ جسے اپنے فضل سے عذاب سے بچائے گا تو وہ بچے گا، وگرنہ کوئی زبردستی اسے پکڑ کر عذاب سے نہیں نکال سکتا۔ اور آگے فرمایا وَلَا نَصْرًا، اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی، یہ بھی نہیں کہ کوئی نیک آدمی آئے پکڑ کر اسے جہنم سے نکال دے، یا کوئی آئے آ کر سفارش کرے نکال دے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا نبی بھی اس کی سفارش کریں گے جس کی اللہ نبیوں کو اجازت دیں گے، اور اللہ کی مرضی ہوگی تب سفارش قبول ہوگی۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، یہ لوگ نہ اپنی مدد کر سکیں گے یعنی عذاب سے نکل جائیں، اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی اور مدد کر سکے گا۔ ادھر جو پھنس گیا تو وہ پھنس گیا، ادھر سے اس کا نکلنا مشکل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے، کوئی بھی ظلم کرے گا، اور ظلم سب سے بڑھ کر جو ظلم ہے اسے قرآن نے بتایا وہ شرک ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی بھی ظلم نہیں۔ اگر کوئی ظلم کرے گا، شرک کرے گا، فرمایا نُذِقُهُ، ہم اسے چکھائیں گے عذاباً کبیرا،
بہت بڑا عذاب۔ ظلم کی تعریف سنیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، ہر وہ چیز جس کے رکھنے کی ایک جگہ متعین ہے، اس جگہ سے اٹھا کر اگر دوسری جگہ پر اس چیز کو رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ٹوپی کی جگہ کدھر ہے؟ سر کے اوپر، اگر اس ٹوپی کو کوئی اٹھا کر پاؤں میں رکھے گا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ نے ایک تمام کے تمام چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں، طریقے بتائے ہوئے ہیں، اگر اس طریقے کے خلاف آپ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا، لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی کمی پیشی کرتا ہے یہ بھی ظلم ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اندر کوئی گڑبڑ کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب دیں گے، اور عذاب کی کچھ صورت اوپر آپ کے سامنے گزر چکی۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور اے محمد الرسول اللہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے من المرسلین کوئی رسول، الا مگر انہم جتنے بھی رسول آئے ہیں، انہم بے شک وہ رسول لیأکلون الطعام کھانا کھاتے تھے۔ مشرکین نے اعتراض کیا تھا نا کہ رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو کھانا کھائے؟ رسول تو ہم اسے مانیں گے جو کھانوں سے پاک ہو، بشری تقاضوں سے پاک ہو، پیشاب پخانہ نہ کرتا ہو، ایسوں کو ہم رسول مانیں گے۔ ہم کیسے ایسے آدمی کو رسول مان لیں جو کھانا بھی کھا رہا ہے اور وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں کے اندر بھی چلتا ہے، یہ بازاروں میں جا رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، ہم اسے کیسے رسول مان لیں؟ آج وہی ذہنیت چلی آ رہی ہے کہ عالم ہوگا، مولوی ہوگا، معاشرے سے کٹا ہوا ہونا چاہیے، اس کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مولوی نہ کاروبار کرے، نہ مولوی اپنے لیے کوئی مکان بنائے، مولوی کیا ہو، ساری کی ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ایک فقیر کو اور ایک مولوی کو ہم نے برابر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں اور جتنے بھی نیک لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں، جو ان کے علماء ربانیین ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں کے اندر جاتے بھی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بازار کے اندر جاتے تھے اور جا کر باقاعدگی کے طور پر لوگوں سے خطاب کر کے فرماتے تھے، لوگوں تجارت کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کرو، اللہ کے حکم سے باہر ہو کر تجارت مت کرو، اور ہر ایک شخص وہ تجارت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمام صحابہ سے زیادہ کی، اور اسی کی برکت کیا ہوئی کہ سب سے زیادہ صحابہ میں جو احادیث یاد ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے کاروبار بھی کرتے تھے، اپنی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے بھی، یعنی سارے کے سارے کام وہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ محمد کھانا کھا رہے ہیں، محمد سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ کھانا کھاتے رہے ہیں۔ اور فرمایا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں کے اندر چلتے رہے، اپنا سودا سلف وغیرہ جتنے معاملات تھے کرتے تھے۔ اور یاد رکھ لیں دین سے بھی پہلے، یعنی دین کے اندر آنے میں اور دین کے اندر دین کے کام کرنے سے پہلا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ اہل و عیال کی خدمت کرنا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو اتنا آیا ہے کہ اللہ رب العزت کو مبغوض ہے وہ شخص، یعنی اللہ کا غصہ ہے اس شخص پر جو نوجوان ہو اور کام کاج نہ کرتا ہو، اپنے گھر والوں کو وہ ضائع کر رہا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی گھر والوں کی روزی روٹی پوری نہ کرتا ہو، میاں بیوی کا خیال، یعنی بیوی بچوں کا خیال نہ کرتا ہو، گھر والے بھوک سے مر رہے ہوں، اور ایسا شخص کیا ہو؟ فارغ بیٹھا ہوا۔ ایسے شخص کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو حلال روزی کماتا ہے
اور اس کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کو کھانا پلائے، کھانا وغیرہ جو ان کی ضروریات ہے وہ پوری کریں، اور انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ ادھر فرما دیا کہ رسول کیا کرتے تھے؟ بازاروں کے اندر بھی جاتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ انسان کہے کہ دنیا سے بالکل میں کٹ جاؤں، بالکل دنیا کو چھوڑ کر ایک ہی طرف دین کا سارا بس مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤں، تو یہ بھی کیا ہے؟ رہبانیت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ لوگوں پہلے عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر تو رہبانیت تھی، لوگ اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر نکل جاتے تھے، ان کے مذہب کے اندر رہبانیت تھی، انہیں ثواب ہوتا تھا، لیکن لا رہبانیت فی الاسلام۔ میں محمد آیا ہوں تمہارے لیے ایک آسان دین لے کر، میرے مذہب کے اندر رہبانیت نہیں، میرے مذہب کے اندر تم لوگوں کے ساتھ رل مل کر رہو گے، اپنے اہل و عیال کو پال پوس کر رہو گے، تم نے معاشرے سے کٹنا نہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے بعض لوگوں کو بعض کے لیے آزمائش۔ دنیا کے اندر ہر ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ سب سے پہلے جو وہ آئے مذاہب کے اندر، ایک مذہب والا دوسرے مذہب کے لیے آزمائش ہے، مسلمان کافروں کے لیے آزمائش ہے، کافر مسلمانوں کے لیے آزمائش، مسلمان آپس میں مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے۔ وہ کس طرح؟ کافر اور مسلمان جب تک آپس کے اندر لڑیں گے نہیں تو کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم نہیں ہوگا۔ آج جہاد ختم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کون منافق ہے، کون مسلمان ہے، کون سے ہی دین کے اوپر ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ جہاد اٹھ گیا ہے نا۔ جہاد کی سب سے بڑی جو برکت یہ تھی کہ منافقین کا ظہور ہو جاتا تھا، منافقین ظاہر ہو جاتے تھے۔ وہ چیز ختم ہو گئی، آج سارے کے سارے مسلمان ہیں، کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ دوسری آزمائش، مسلمانوں کے اندر بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے اندر یہ چیز ہے۔ کسی کو اللہ نے فقیر بنایا، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو صحت دی، کسی کو بیمار بنایا، یہ سب سے بڑی آزمائش۔ جسے مالدار بنایا، آیا وہ غریب کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ طبرانی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کا شکر حال میں ادا کرو۔ کوئی مالدار ہے تو اپنے سے کمتر غریب کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو غریب ہے وہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس سے تمہارے اندر حسد کی بیماری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھ لیں، اگر اللہ سب کو ایک منصب دیتا، سب کو ایک طرح کا مال دیتا تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ آج کوئی غریب نہ ہوتا تو کام ہمارے کون کرتا؟ سب کے پاس ہر چیز ہوتی تو پھر دنیا کا کیسے نظام چلتا؟ تو فرمایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ فلاں مجھ سے کمتر ہے، اس سے تو اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے نا، اس کے اوپر صابر اور شاکر ہو جائیں۔ اور دوسری چیز یاد رکھ لیں، دنیا کے اندر ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کمی اللہ لازمی لگاتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ بالکل کامل مکمل ہو، ہر خواہش اس کی پوری ہوئی ہو، نہیں، دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی کمی اللہ ہر ایک کو لگا کر چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ اگر کمی کسی کے اندر نہ ہو تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اس چیز کا تجربہ آپ کو بالکل بہترین انداز کے اندر ہوگا۔ آخرت بھی ملی محمد رسول اللہ کو، دنیا بھی ملی، لیکن کیا مال کی کمی لگی کہ نہیں لگی؟ اگر محمد رسول اللہ خود فرماتے ہیں، مجھے پیشکش کی گئی کہ آپ اگر فرمائیں محمد رسول اللہ تو یہ جو پہاڑ ہے نا آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلے اور یہ سونے کے ہوں، جدھر آپ کو جو چیز ضرورت ہے آپ کی ضرورت پوری، لیکن قبول نہیں کیا۔
क्यों? कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। तो माल की कमी अगर अल्लाह ने किसी को लगाई है तो वो खुश हो इस चीज के ऊपर कि माल मेरे पास कम है और चीजें मुझे अल्लाह ने पूरी दी हैं। या आप देख लें, मुआशरे के अंदर रहते हैं, छुपी छुपाई कोई बात नहीं है, किसी के पास हद से ज्यादा माल होता है लेकिन औलाद नहीं। ये दुख की बात है कि नहीं? माल भी है, औलाद भी है, लेकिन औलाद नाफरमान है। ये दुख की बात नहीं? फिर माल भी है, औलाद भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन अपनी जान नहीं, सेहत नहीं। फिर ऐसी माल और औलाद का इंसान क्या करे? कोई ना कोई कमी किसी के अंदर आपको जरूर बजरूर नजर आएगी। ये हो नहीं सकता कि हर तरफ से इंसान बराबर हो। तो फरमाया यही चीज है कि हमने दुनिया के अंदर छोड़ी हुई है आजमाइश के तौर के ऊपर। अतस्बिरून, क्या सब्र करते हैं? क्या अल्लाह की रजा के ऊपर ये लोग राजी रहते हैं? अगर तो ये राजी रहते हैं अल्लाह की रजा के ऊपर, फिर तो ये कामयाब है। माल कसरत से है, थोड़ा है, जैसा भी है, अगर अल्लाह की रजा के ऊपर राजी हैं फिर कामयाब है। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं जो शख्स मेरे फैसले के ऊपर राजी ना हो और मेरी तकदीर के ऊपर रजामंद यानी खुश ना हो, फरमाया उसे चाहिए फलयतलुब रब्ब सवाई, वो मेरे अलावा किसी और रब को जाकर तलाश करे। कितना सख्त जुमला है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे हर फैसले के ऊपर राजी हो जाओ फिर कामयाबी है। अगर मेरे फैसले के ऊपर राजी नहीं होते तो जाओ कोई और रब तलाश करो, फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अतस्बिरूना, क्या ये लोग सब्र करते हैं? वकाना रब्बुका बसीरा, और तेरा परवरदिगार जो है वो देखने वाला है, वो हर एक के अमल को देख रहा है कि कौन कैसा अमल कर रहा है, किस नीयत से अमल कर रहा है, और ऊपर से क्या बना हुआ है और अंदर से क्या है। अल्लाह हर एक की हालत को जानता है।